بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج ہندوستان میں رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھیے، چاند دیکھ کر عید کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی معطا میں ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ آپ کا فرمان ہے کہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ 29 کو اگر عام رویت ہو جائے تو عید منائی جائے، لیکن اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو 30 کی تاریخ کو مکمل کرو اور 30 روزے کے بعد پھر عید کرو۔ لیکن 29 تاریخ کو اگر مطلع صاف نہ ہو، ابر آلود ہو، تو ایسے وقت میں حکم یہ ہے کہ اگر دو مرد جن کی شہادت پہ اعتماد کیا جائے گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، تو ان کی یہ خبر تسلیم کی جائے گی، اور جو ادارے اور جو رویت ہلال کمیٹیاں ہیں وہ ان کو تسلیم کر کے چاند کا اعلان اور رویت کا اعلان اور عید کے ہونے کا اعلان کر سکتی ہیں۔ البتہ ہندوستان کا مطلع کافی وسیع و عریض ہے۔ ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہیں، بڑے بڑے شہر بھی ہیں۔ ہندوستان میں 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کے سلسلے میں اور اس کے اعلان کے سلسلے میں حد درجہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تمام جدید ذرائع کی روشنی میں چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مطلع صاف ہو، عام لوگ دیکھ لیں، بہت اچھا، لیکن اگر کسی ایک فرد کو یا دو فرد کو چاند نظر آتا ہے تو وہ اپنی گواہی، وہ اپنی خبر سے باخبر اپنے طور پہ عام لوگوں کو نہ کر کے معتبر رویت ہلال کمیٹیوں کو باخبر کرے اور وہاں جا کے اپنی شہادت دے، وہاں اس کی شہادت تسلیم کر لی جائے تو وہ لوگ پھر اعلان کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گاؤں کا کوئی شخص، ایک گاؤں کا کوئی مسلمان وہ چاند دیکھ لیتا ہے، اس کے ساتھ چند لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں اور پورے ملک میں چاند نہ دیکھنے کا اعلان ہو جاتا ہے، اور یہ شخص یا ایک فرد یا چند لوگ وہ رابطہ نہیں کر پاتے ان بڑی رویت ہلال کمیٹیوں سے جن کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس واسطے انتشار سے بچنے کے لیے، انتشار سے بچانے کے لیے، عبادت کو پورے طور پہ انجام دینے کے لیے، متفقہ طور پہ عید کرنے کے لیے سب کی ذمہ داری ہے کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹی جگہ ہو یا بڑی جگہ ہو، وہ تمام کے تمام لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور چاند دیکھنے کے بعد اگر عام رویت نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ معتبر رویت ہلال کمیٹیوں کو مطلع کرنے کے بعد ہی کوئی وہاں سے فیصلہ جو ہو، خود سے فیصلے نہ کریں، خود سے تحریر جاری نہ کریں کہ ہمارے ساتھ دو آدمیوں نے چاند دیکھ لیا ہے، ہمارے نزدیک معتبر ہیں، ثقہ ہیں، بہت باعتبار ہیں۔ اس طرح کے چھوٹی جگہ سے چند لوگوں کی تحریر جاری کرنے سے انتشار پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہی محترم جو بھی چاند دیکھے اس پورے خطاب کو، پورے اپنے خط کو آج کے ذرائع کے ذریعہ وہ رویت ہلال کمیٹیوں کو مطلع کریں، ان سے تبادلہ خیال کریں، وہاں جرح و بحث کریں۔ جب وہاں سے یہ بات منقع اور آشکارا ہو جائے کہ آپ کی رویت تسلیم کی گئی تو وہ لوگ رویت کا اعلان کریں تاکہ عوام کو ہم انتشار سے بچا سکیں، عبادت میں کوئی رخنہ پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے رمضان کے روزوں کو، عبادات کو، طاعات کو قبول فرمائے اور ملک اور عالم سے جو کورونا جیسی بیماری کا خاتمہ فرمائے، اور ہمیں عید کی وہ خوشیاں جو اپنی حقیقی معنی میں ہوا کرتی ہیں ہمیں عطا فرمائے۔
29 کا چاند نظر آ جاتا ہے تو عید سعید منائی جائے گی، 29 کا چاند نظر نہیں آتا ہے تو ایک دن بعد عید سعید منائی جائے گی۔ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ بھی واضح رہے، جس طرح بہت سے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، ایسے ہی فلکیات کے ماہرین میں بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ ترکی کے ماہرین فلکیات کی رائے الگ ہوتی ہے، سعودی کے ماہرین فلکیات اور مصر کے ماہرین فلکیات کی رائے الگ ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ آج یہ اعلان موجود ہے